دیکھیں بھئی یہ سبق آج کا بڑا ہی اہم ہے اور آپ کے لیے سمجھنا بھی اس کو ضروری ہے. ذرا ادھر آ جائیں، جو طلبہ ادھر پیچھے بیٹھے ہیں نا ادھر سامنے تشریف لے آئیں. جزاک اللہ. آج کے سبق کا ہمارا عنوان ہے المیزان الصرفی. کیا ہے؟ یہ اس میں منصوب ہے، مطلب یہ بنے گا علم صرف کا میزان، جسے ہم عام طور پر وزن کا نام دیتے ہیں. جی، علم صرف کا وزن. مثلا کس کلمے کا کیا وزن ہے؟ ضربا بر وزن فعلا، ناصرا بر وزن فعلا، سامعا بر وزن فاعلا. تو یہی چیز اس میں بیان کی جائے گی، لیکن اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. آپ نے جو پہلے نصاب الصرف میں یا اساس الصرف میں جو میزان کے متعلق باتیں پڑھی ہیں وہ بہت مختصر تھی، لیکن اس میں مصنف نے بڑا ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ توجہ کریں بھائی، توجہ کریں. تو آپ فرماتے ہیں لما کانا اکثر کلمات اللغت العربیۃ ثلاثیا، چونکہ اکثر عربی کلمات، لغت عرب کے اکثر کلمات ثلاثی ہوتے ہیں. اعتبر علماء الصرف ان اصول الکلمات ثلاثۃ احرف، تو علماء صرف نے اس بات پر فیصلہ کیا، اس پر اعتماد کیا کہ کلمات کی اصل 3 حرف ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، بصریوں کا، کوفیین کا، علماء صرف. ٹھیک ہے. جو کوفی ہیں ان کا موقف اور ہے، جو بصری ہیں ان کا موقف اور ہے. کوفیوں کا موقف یہ ہے کہ کلمات کی اصل 3 حرفی ہے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس کے علاوہ باقی سارے زوائد ہیں. اور بصریوں کا موقف یہ ہے کہ فعل میں کلمات کی اصل 3 حرفی ہونا اور 4 حرفی ہونا ہے، اس کے علاوہ جو ہیں وہ زائد ہیں. اور اسم میں کلمات کی اصل 3، 4، 5 حرفی ہونا ہے، اس کے علاوہ جو ہیں وہ زوائد ہیں. سمجھ آ گئی جناب؟ اور آگے مصنف نے فرمایا وقابلوها عند الوزن بالفاء والعین واللام، اور ان کلمات کا انہوں نے موازنہ کیا فا، عین اور لام کے ساتھ. یعنی فا، عین اور لام کو بطور میزان انہوں نے سلیکٹ کر لیا کہ یہ بطور میزان ہے، انہی سے ہم کسی کلمہ کے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کریں گے، کہ جو ان کے مقابلے میں آ جائے گا، جو ان کے برابر آئے گا تو وہ اصلی قرار پائے گا، اور جو ان کے علاوہ ہوگا وہ زائد قرار پائے گا. مصورتاً بصورت الموزون، موزون کی شکل میزان کی شکل سے ملاتے ہوئے. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں فی وزن قمر، قمر کے وزن میں، مثلا مثال کے طور پر فعل، قمر بر وزن فعل بالتحریک، یعنی کہ قمر یہ متحرک ہے، فا، عین، لام کلمہ اس کا متحرک ہے، فعل بالتحریک. وفی حمل، اور حمل کے وزن میں کہتے ہیں فعل، جیسے ہم کہتے ہیں حمل بر وزن فعل بکسر الفا و سکون العین، یعنی اس کا فا کلمہ مکسور اور عین کلمہ ساکن ہے. وفی کاروما، اور کاروما کے وزن میں کہتے ہیں فاعلا، یعنی کاروما بر وزن فاعلا بفتح الفاء و ضم العین، فا کلمہ مفتوح اور عین کلمہ مضموم. وحلم جرن، اور اسی طرح باقی سارے کلمات، یعنی بقیہ سب کلمات کا وزن نکالنے کا بھی یہی طریقہ ہے جو آپ نے ان چند مثالوں میں پڑھا ہے. اب یہ جو فا، عین اور لام کلمہ انہوں نے بطور میزان مقرر کیا ہے، تو اس کو علماء صرف کیا نام دیتے ہیں؟ تو اس بات کو مصنف فرماتے ہیں وَيُسَمُّونَ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ فَاءَ الْكَلِمَةِ، کہ وہ پہلے حرف کو فا کلمہ، والثانی عین الکلمہ، اور دوسرے کو عین کلمہ، والثالثہ لام الکلمہ، اور تیسرے کو لام کلمہ کا نام دیتے ہیں. یہاں تک تو ان کلمات کی بات ہے کہ جو 3 حرفی ہوں، چاہے 3 حرفی اسم ہو، چاہے 3 حرفی فعل ہو،
تو ان کا وزن پہچاننے کا یہ طریقہ ہے جو اس عبارت میں بیان کیا گیا۔ اس سے آگے ان کلمات کا وزن بیان کر رہے ہیں، ان کے وزن کو پہچاننے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، میزان بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ جو 3 سے زائد ہوں، جس کے حروف اصلیہ 3 سے زائد ہوں۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے بھائی، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ زیادتی کس وجہ سے آئی ہے۔ جس حرف میں، جس کلمے میں 3 سے زائد حروف ہیں، تو وہ 3 سے زائد حروف کس وجہ سے ہیں؟ تو وہ وجہ جو ہیں وہ مختلف وجوہات ہیں جس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ ایک تو وجہ اصل وضع کہ کلمہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے رباعی یا خماسی ہے، ٹھیک ہے، اصلی وضع کے اعتبار سے رباعی یا خماسی ہے کلمہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ رباعی کی مثال جیسے داحراجہ، خماسی کی مثال جیسے جاحماریشن۔ یہ کیا ہے؟ فعل، اور یہ بولنا پسند کریں گے، یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے۔ تو اگر تو وہ زیادتی، یعنی کہ وہ کلمہ جو 3 حرف سے زائد ہے اور اس میں چوتھے یا 5ویں حرف کی جو زیادتی ہوئی ہے، ہم وہ دیکھیں گے کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اصل وضع کے اعتبار سے ہے تو پھر دیکھیں گے کہ 1 حرف زائد ہے یا 2 حرف زائد ہیں، تیسرے سے آگے 1 حرف زائد ہے یا 2 حرف زائد ہیں۔ جب 1 حرف زائد ہو تو پھر میزان میں بھی 1 لام کا اضافہ ہو جائے گا، میزان میں 1 لام، یعنی کہ داحراجہ بر وزن کیا کہیں گے ہم؟ فاعلہ۔ داحراجہ بر وزن، تو اگر وہ زیادتی 1 حرف کی ہو تو اس کو ہم میزان میں بھی 1 حرف کا اضافہ کر دیں گے۔ اگر وہ زیادتی 2 حرفوں کی ہو تو میزان میں بھی ہم کیا کریں گے؟ 2 حرف کا اضافہ، 2 لام کا اضافہ کر دیں گے۔ مثلا جاحماریشن بر وزن فاعلالی لون۔ سمجھ آ گئی جناب؟ یہ وہ اہم باتیں ہیں جو آپ نے کسی اور کتاب میں نہیں پڑھی ہوں گی، یہ صرف اس کتاب کی خصوصیات ہیں جن کو مصنف نے ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا ہے، تو توجہ سے اس کو سمجھ لیں، یہاں تک اس کا ترجمہ کر لیں۔ فَإِذَا زَادَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى 3 حُرُوفٍ، تو آپ توجہ کریں گے یا میں دوسری طریقے سے کرواؤں آپ؟ فَإِذَا زَادَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى 3 حُرُوفٍ، اور پس جب کلمہ 3 حرف سے بڑھ جائے، فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَتُهَا نَاشِئَةً مِنْ أَصْلِ وَضْعِ الْكَلِمَاتِ، تو اگر وہ زیادتی پیدا ہوئی ہو کلمہ کی اصل وضع کے اعتبار سے، علی 4 حروف او 5، 4 حرف پر یا 3 حرف پر، زدت فی المیزان لامن او لامین، تو تم بڑھا دو گے میزان میں لامن 1 لام کو، او لامین یا 2 لاموں کو، علی احرف فا عین لام، یعنی وہ جو پہلے فا عین اور 1 لام تھا اس کے حروف پر بڑھاؤ گے، سمجھ آ گئی؟ وہ ویسے ہی رہیں گے، یہ اس کے علاوہ آپ نے 1 یا 2 لام کا اضافہ کرنا ہے۔ فتقول فی وزن داحرجہ، تو داحرجہ کے وزن میں تم کہو گے، مثلا مثال کے طور پر فاعلہ، وفی وزن جاحماریشن، اور جاحماریشن کے وزن میں تم کہو گے فاعلالیلن۔ یہاں پر یہ عبارت کی مسٹیک ہوئی ہے، مس پرنٹنگ ہوئی ہے، اس کو آپ درست کر لیں، فاعلالیلن۔ یہ بات سمجھ آ گئی بھائی آپ کو؟ اب دوسری صورت آ جاتی ہے کہ وہ زیادتی جو ہے، حروف کی زیادتی، وہ اصل وضع کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہ حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے تکرار سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ حروف اصلیہ میں سے، کیا بولتے نہیں آپ، کسی حرف کے تکرار سے کسی حرف کے تکرار سے، اگر وہ جو زیادتی ہے وہ کسی حرف کے تکرار سے ہو، اور تکرار بھی ایسے حرف کا ہو جو
اس کلمہ کے حروف اصلیہ میں سے ہے، تو اب اس کے مقابلے میں جو وزن میں حرف آ رہا ہے اس کو بھی ہم مقرر کر دیں گے، اس میں بھی تکرار پیدا کر دیں گے۔ مثال سے آپ سمجھ لیں، جیسے ایک لفظ ہے کلمہ قدامہ، یہ کیا ہے؟ قدامہ۔ اب یہ جو دال ہے یہ قادمہ یقدمو، یہ اس کا حرف اصلیہ ہے، تو جب اس پہ تشدید لگا دی، اس کو باب تفعیل میں لے گئے، قدمہ یقدم تقدیم بنا دیا، تو اب اس میں حرف اصلی کا ہی تکرار ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حرف اصلی کا تکرار ہے۔ تو اب اس کے میزان میں، اس کے میزان میں بھی اسی جگہ پر حرف کا تکرار کر دیں گے، سمجھ آ گئی؟ مثلا یہ عین کلمہ ہے تو میزان کے بھی عین کلمہ میں ہم تکرار کر دیں گے، یعنی اس کو بھی ہم مشدد کر دیں گے۔ سمجھ تو نہیں آئی بات؟ قدامہ کا وزن کیا نکلے گا؟ فعل۔ آپ دیکھیں کہ اس کا بھی عین کلمہ مقرر ہے، اس کا بھی عین کلمہ مقرر ہے۔ جو کلمہ مشدد ہوتا ہے نا، جو حرف جس پہ تشدید آ جائے تو وہاں حرف کا تکرار ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر ڈبل حرف ہوتا ہے، تو تشدید کی صورت میں وہ ایک ہو جاتے ہیں، دونوں آپس میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اس کی مثال ہے جل بابا۔ یہاں پر لفظ غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو صحیح کر لینا، ٹھیک ہے؟ جل بابا، یہ تو دوسری مثال ہے نا تشدید کی، یہ بغیر تشدید، اس میں عین کلمہ کا تکرار ہے اور اس میں لام کلمہ کا تکرار ہے۔ جل بابا کا میزان کیا ہے؟ کیا؟ فعلالا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں لام کلمہ کا تکرار آیا اور یہ تکرار حروف اصلی کا تکرار ہے، حرف اصلیہ میں سے، تو یہاں پر بھی ہم لام کلمہ میں تکرار کر دیں گے۔ سمجھ آئی ہے بھائی؟ دیکھیں عبارت، وَإِنْ كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن تَقْرِيرِ حَرْفٍ مِّن حُرُوفِ ادھر گیا، وَإِنْ كَانَتْ نَاشِئَةً مِّن تَقْرِيرِ حَرْفٍ مِّن أُصُولِ الْكَلِمَاتِ، اور اگر وہ زیادتی حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے مقرر ہونے سے ہو، قررت ما یقابلہ فی المیزان، تو تم میزان میں بھی اسی جگہ حرف کا تکرار کر دو۔ فتقولو، تو تم کہو گے، فی وزن قدامہ، مثلا مثال کے طور پر قدامہ کے وزن میں بتشدید العین، عین مشدد کے ساتھ، فعلا، کیا کہو گے؟ فعلا۔ وفی وزن جل بابا، اور جل بابا کے وزن میں تم کہو گے فعلالا۔ اب اصطلاحاً اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے جس کا اس عبارت میں مصنف نے ذکر کیا ہے، وَيُقَالُ لَهُ مُضَاعَفُ الْعَيْنِ او مُضَاعَفُ اللام، کہ اس کو مضاعف العین اور مضاعف اللام کا بھی نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مضاعف العین ہے، یعنی جس میں عین کلمہ کا تکرار ہو اس کو مضاعف العین، اور جس میں لام کلمہ کا تکرار ہو اس کو مضاعف اللام کہا جائے گا۔ سمجھتے نہیں آئی؟ عبارت بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ نَاشِئَةً مِّن زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُرُوفِ سَأَلْتُمُونِی الَّتِی هِیَ حُرُوفُ الزِّيَادَةِ قَابَلْتَ الْأُصُولَ بِالْأُصُولِ وَعَبَّرْتَ عَنِ الزَّائِدِ بِلَفْظِهِ۔ اچھا، اب تیسری صورت آ جاتی ہے اس میں کہ وہ زیادتی نہ تو اصل وضع کے اعتبار سے ہے اور نہ حروف اصلیہ میں سے کسی حرف کے تکرار سے ہے، بلکہ تیسری صورت آ جاتی ہے کہ وہ زیادتی حروف زائدہ میں سے کسی حرف کے آنے سے ہوئی ہے۔ حروف زائدہ کون سے ہیں؟ کون سے؟ سألتمو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتنے ہیں حروف؟ 10 حروف، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف زائدہ۔ تو اگر وہ زیادتی ان 10 حروف میں سے کسی ایک حرف کے آنے سے پیدا ہوئی ہو تو تم کیا کرو گے کہ میزان میں اصل کو اصل کے مقابلے میں لائیں گے اور زائد حرف کو زائد کے مقابلے میں لائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے ایک لفظ ہے قائمون،
फाइलुन बर वजन फाइलुन, तो ये इसका मीज़ान है। तो फा के मुकाबले में और अलिफ अलिफ के मुकाबले में, यानी हरफ असली के मुकाबले में और जायदा जायद के मुकाबले में, ठीक है, हमजा आइन के मुकाबले में और मीम लाम के मुकाबले में आ जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। व इन कानती ज़ियादतु नाशियतम मिन ज़ियादती हरफिन औ अक्सरा मिन हुरूफी सालतुमूनी हल्लती हिया हुरूफ ज़ियादत, और अगर वो ज़्यादती पैदा हुई हो एक या एक से जायद हरूफ सालतुमूनी हा में से, जिनको जो कि हरूफ ज़ायदा है, काबल तल उसूला बिल उसूल, तो तुम असल को असल के मुकाबले में लाओगे। वह अबरता अन ज़ायद बिलफ्ज़ी ही, और जायद को उसी लफ्ज़ से ताबीर कर दोगे। यानी कि मौजून जिस कलमा का वज़न किया जा रहा है, जैसे ये मौजून है, ये मीज़ान है, ठीक है, यानी कि मौजून में जो हरफ जायद होगा वही मीज़ान में भी हरफ, जैसे यहाँ पर अलिफ है तो यहाँ पर भी अलिफ आ गया। फ़तक़ूल, तो तुम कहोगे, फ़ी वज़नी क़ाइमुन, क़ाइमुन के वज़न में, मसलन मिसाल के तौर पर फ़ाइलुन, क़ाइमुन बर वज़न फ़ाइलुन। वफ़ी वज़नी तक़द्दमा, और तक़द्दमा के वज़न में तुम कहोगे तफ़अला। वफ़ी वज़नी इस्तख़रजा, इस्तख़रजा के वज़न में आप कहेंगे इस्तफ़अला। वफ़ी वज़नी मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन के वज़न में आप कहेंगे मुफ़्ताइलुन। वहाकज़ा, और इसी तरह दीगर कलिमात। तो बात समझ आ गई भाई आपको? तो अगर कोई कलमा 3 हरफ से जायद हो तो आपने देखना है कि वो हरफ की ज़ाती असल वज़ा के अतबार से है, हुरूफ असलिया में से किसी हरफ के तकरार से है, या वो हुरूफ ज़ायदा में से किसी हरफ के आने से है। तो जिस तरह का हरफ होगा उसी के मुताबिक मीज़ान में तब्दीली की जाएगी, जो तफसील आपको बयान की गई है। यहाँ तक बात समझ आ गई? आखिर में एक बात और समझ लें, मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अगर वो जायद हरफ ताए इफ्तिआल से बदला हुआ हो, ताए इफ्तिआल से बदला हुआ हो, तो उसका तलफ़्फ़ुज़ असल के एतबार से होगा, बदले हुए हरफ के एतबार से नहीं होगा। इसको मिसाल से आप समझ आएंगे कि जैसे इत्तरबा, इत्तरबा इसको कहेंगे बर वज़न इफ्ताला। ये नहीं है कि इत्तरबा में जो ता है वो ता से बदली हुई है तो हम वज़न में भी उसको ता से बदल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे कि वज़न उसका उसके असली हालत पर ही निकालेंगे। समझ आ गई? इत्तरबा बर वज़न इफ्ताला कहेंगे। हाँ, लेकिन एक जो है वो साहिब हैं शार काफिया अल्लामा रदी, तो इन्होंने इसकी इजाज़त दी है। वो कहते हैं कि मीज़ान में भी अगर जो ताए इफ्तिआल ता से बदली हुई है तो उसको मीज़ान में भी वैसे पढ़ लें तो कोई हरज नहीं है। वफ़ीमा, देखें इबारत, वफ़ीमा इज़ा कान ज़ायदु मुबद्दलन मिन ताइल इफ्तिआरी, और उन कलिमात में कि जिनमें हरफ ज़ायद ताए इफ्तिआल से बदला हुआ हो, युन तलक़ु बिहा नज़रन इलल असली, तो उसका तलफ़्फ़ुज़ उसकी असल के एतबार से होगा। फ़युक़ालु मसलन फ़ी वज़नी इज़्तरबा, तो मिसाल के तौर पर इज़्तरबा के वज़न में कहा जाएगा इफ़्ताला, ला इफ़्ताला, इफ़्ताला ता के साथ नहीं कहा जाएगा। वक़द अजाज़हु रदी, हालांकि शार काफिया अल्लामा रदी ने इसकी भी इजाज़त दी है कि आप इफ़्ताला भी पढ़ सकते हैं। व इन हसला हज़्फ़ुन फ़िल मौज़ूनी, यहाँ तक तो जो चीज़ें मज़कूर हुई तब्दीली के हवाले से कि कोई हरफ ज़ायद हो जाए, अब यहाँ से वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई हरफ घट जाए, कम हो जाए कलमे में से, तो अब मीज़ान में आप क्या करेंगे? उसको घटाएंगे या मीज़ान में जो है ना वो पूरे ही हुरूफ आप पढ़ेंगे? समझ आ गई? इस बात को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फरमाया कि अगर मौजून में कोई हरफ हज़फ हो जाए तो उसके मुकाबिल आने वाले मीज़ान में भी उस हरफ को हज़फ कर दिया जाएगा। उसके मुकाबिल आने वाले, ये हज़फ की मिसाल है, ठीक है, ये हज़फ के मुतालिक कायदा बयान कर रहे हैं कि मौजून में जिस कलमे का आपने वज़न निकालना है उसका कोई हरफ हज़फ हो जाए तो मीज़ान में भी हज़फ कर देंगे। और अगर मौजून का कोई हरफ किसी दूसरे हरफ से बदला हुआ हो, समझ आ गई, तरतीब आगे पीछे हो गई हो,
تو اس کا حکم الگ ہے، وہ الگ عبارت میں بیان کیا جائے گا۔ وَإِنْ حَصَلَ حَذْفٌ فِي الْمَوْزُونِ حُذِفَ مَا يُقَابِلُهُ فِي الْمِيزَانِ، اور اگر کوئی حرف موزون میں حذف ہو تو اس کے مقابل میزان میں بھی اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ فَتَقُولُ فِي وَزْنِ قُلْ، تو تم قل کے وزن میں کہو گے، مثلا مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں، یہ ہے قل، یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر ہے، فعل اصل میں کیا تھا یہ ہے؟ اصل میں یہ تھا، سمجھ آ گئی؟ تو دو ساکن اکٹھے ہوئے، اجتماعی ساکنین سے واو کو حذف کر دیا تو باقی کیا بچ گیا؟ قل، سمجھ آ گئی؟ تو عین کلمہ اس میں حذف ہو گیا۔ اب اس کے میزان میں بھی ہم کیا کریں گے؟ عین کلمہ کو حذف کر کے کیا پڑھیں گے؟ قل، قل فل ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ قل بر وزن قل، یعنی کہ جو موزون میں حرف حذف ہوگا اس کو میزان میں بھی حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو موزون میں فا کلمہ مضموم ہے تو یہاں پر بھی وہ مضموم ہوگا، عین کلمہ حذف ہو گیا، لام کلمہ بچ گیا، وہ یہاں پر ساکن ہے تو یہاں پر بھی ساکن ہوگا۔ سمجھتے نہیں آئی بھائی؟ دوسری چیز ہے وَإِنْ حَصَلَ قَلْبٌ فِي الْمَوْزُونِ، وَإِنْ حَصَلَ قَلْبٌ فِي الْمَوْزُونِ، اور اگر موزون میں قلب ہو گیا ہو، قلب مانا تبدیلی ہو گئی ہو، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا گیا ہو تو میزان میں بھی وہ تبدیلی ویسے ہی ہوگی۔ مثلا جاہن، ایک لفظ ہے جاہن، جاہن، اس کے میزان میں آپ کیا کہیں گے؟ کدھر گیا؟ ہاں، تو اس کے میزان میں بھی ویسی ہی تبدیلی ہوگی، کیا پڑھیں گے ہم؟ افعلن، سمجھ آ گئی؟ اس کے میزان میں بھی وہ تبدیلی ویسے ہی ہو جائے گی، کیوں؟ اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس میں جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ یہ اصل میں تھا وجہن، تو اس میں تبدیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وجہن تھا تو جو عین کلمہ تھا اس کو مقدم کر دیا، اور جو فا کلمہ تھا اس کو عین کلمہ کی جگہ لے آئے، تو اب اس میں بھی ویسے ہی تبدیلی ہو جائے گی کہ عین کلمہ پہلے آ جائے گا اور فا کلمہ بعد میں آ جائے گا عین کلمہ کی جگہ۔ تو انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اگر قلب ہوا ہو، یہاں قلب سے مراد قلب مکانی ہے، جس کو کہتے ہیں قلب مکانی، یعنی جس میں حرف کی جگہ تبدیل ہوئی ہو، فا کلمہ عین کی جگہ آ جائے، عین کلمہ فا کی جگہ آ جائے، جس میں حرف کی جگہ تبدیل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب مکانی۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں پر وہ قلب مراد نہیں ہے، وہ تبدیلی مراد نہیں ہے جو تعلیل کی وجہ سے ہوئی ہو، جیسے یہاں پر یہ تبدیلی ہوئی ہے لیکن یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تعلیل کی وجہ سے۔ بسا اوقات تعلیل کی وجہ سے حروف بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ یہاں پر مراد نہیں۔ اگر تعلیل کی وجہ سے قلب ہوا ہوگا تو وزن میں پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وزن جو ہے وہ اصل کے مطابق ہی پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ قلب مکانی ہو جیسے یہ ہے تو پھر وزن میں بھی وہ قلب مکانی کی ترتیب کے ساتھ ہی اس کا میزان نکالا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ وَإِنْ حَصَلَ قَلْبٌ، اور اگر کلمے میں قلب مکانی ہوا ہو، حَصَلَ أَيْضًا فِي الْمِيزَانِ، تو وہ قلب مکانی میزان میں بھی اسی طرح پایا جائے گا۔ فَيُقَالُ مثلاً فِي وزن جاہ، مثلاً جاہن کے وزن میں آپ کہیں گے، کہا جائے گا افعلن بتقدیم العین علی الفا، فا کلمہ کو عین کلمہ کو فا پر مقدم کر کے، عین کلمہ کو فا پر مقدم کر کے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو عبارت بھی لمبی ہے تو سبق بھی تھوڑا سا پہلے سے زیادہ ہے، تو برائے مہربانی اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔